بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب موت آتی ہے تو انسان کیا دیکھتا ہے؟ کیا واقعی فرشتے سامنے آتے ہیں؟ کیا روح نکلتے وقت درد ہوتا ہے یا سکون؟ آج کی یہ کہانی صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہمارا انجام دکھاتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو پوری زندگی غفلت میں رہا، لیکن جب موت آئی تو سب کچھ بدل گیا۔ ایک شہر میں احمد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ خوش مزاج تھا، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق، گھومنا پھرنا، بس یہی اس کی زندگی تھی۔ آج وہ کہتا کل سے شروع کروں گا روزہ، ابھی تو وقت ہے، گناہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ وہ جھوٹ بولتا، حرام کھاتا، دوستوں کا دل دکھاتا، لیکن کبھی اس نے خود کو نہیں روکا۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا نماز پڑھ لیا کرو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ احمد مسکرا کر کہتا، امی ابھی میں نوجوان ہوں، موت اتنی جلدی نہیں آئے گی۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ موت عمر دیکھ کر نہیں آتی۔ ایک دن احمد کی ایک قریبی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کل تک جو ہنستا بولتا تھا، آج وہ قبر میں جا چکا تھا۔ احمد جنازے میں کھڑا تھا، اس کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ اس نے سوچا اگر کل میری باری آ گئی تو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن چند دن گزارے اور وہ پھر وہی پرانی زندگی میں لوٹ گیا۔ یہی انسان کی فطرت ہے، وہ موت کو دیکھ کر بھی بھول جاتا ہے۔ ایک رات احمد نے اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، اچانک اسے اپنے سینے میں شدید درد محسوس ہوا۔ سانس تیز ہونے لگی، پسینہ آنے لگا، وہ گھبرا گیا۔ امی امی، وہ آواز دینے لگا، لیکن آواز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے دیکھا کمرے میں دو عجیب مخلوق داخل ہوئیں، سفید لباس، نورانی چہرہ، لیکن ان کی آنکھوں میں سختی تھی۔ یہ موت کے فرشتے تھے۔ احمد کا جسم کانپنے لگا، اسے پہلی بار احساس ہوا میری موت آ چکی ہے۔ فرشتے اس کے قریب آئے۔ ایک فرشتے نے کہا، اے ناپاک روح، نکل جا، اپنے رب کی حضور پیش ہو۔ احمد کی روح جسم سے چمٹ چکی تھی، گناہوں کا بوجھ اسے نکلنے نہیں دے رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے محسوس کیا جیسے اس کے جسم کو زور سے کھینچا جا رہا ہو، جیسے کسی گیلی روئی میں سے کانٹا نکالا جائے۔ ایسا درد جو کبھی اس نے محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی، اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اس کی روح نکال لی گئی۔ اب احمد اپنے جسم کو دیکھ رہا تھا، لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ اس کی ماں رو رہی تھی، اٹھ جا بیٹا، مجھے چھوڑ کر نہ جا۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ فرشتے اس کی روح کھول لے کر اوپر کی طرف گئے۔ راستے میں دوسرے فرشتے ملے، انہوں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب آیا، یہ ایک گنہگار بندہ ہے۔ آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلے اور اس کی روح کو واپس زمین کی طرف پھینک دیا گیا۔ احمد کو قبر میں دفن کر دیا گیا۔ سب لوگ واپس چلے گئے اور پھر دو فرشتے آئے۔ انہوں نے سوال شروع کیے، تمہارا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ احمد خاموش تھا، اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، کیونکہ اس نے دنیا میں کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ قبر تنگ ہونے لگی، اتنی تنگ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس گئیں۔ اندھیرا، خوف اور عذاب، یہ سب اس کا مقدر بن چکا تھا۔ اب احمد کو سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ نماز جو اس نے چھوڑ دی، روزے جو اس نے توڑ دیے، گناہ جو اس نے کیے، سب اس کے سامنے آ رہے تھے۔ وہ چیخ کر کہنے لگا، یا اللہ، مجھے ایک موقع اور دے دے، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ لیکن جواب آیا، اب واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ کہانی صرف احمد کی نہیں ہے، یہ ہم سب کی کہانی ہو سکتی ہے۔ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، نہ کوئی وارننگ، نہ کوئی اشارہ۔ آج ہم زندہ ہیں، لیکن کل شاید ہم بھی قبر میں ہوں۔ ذرا سوچئے،
اگر آج موت آ جائے تو کیا ہم تیار ہیں؟ دوستو، زندگی ایک موقع ہے جو دوبارہ نہیں ملے گا۔ نماز قائم کریں، گناہوں سے توبہ کریں، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، کیونکہ جب موت آئے گی تو صرف آپ کے اعمال ہی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ یاد رکھیں، موت دور نہیں، بس ایک سانس کی دوری پر ہے۔ میرے دوستوں، وقت گزر رہا ہے، وقت اتنا جلدی گزر رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا احساس ہی نہیں۔ ذرا سوچیں، جو لوگ اس وقت 40 سال کراس کر گئے ہیں، وہ ذرا سوچیں کہ آج سے 40 سال پہلے کی زندگی، وہ اس کے بارے میں کیا ان کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح گزر گئی؟ نہیں پتہ چلے گا، کبھی بھی نہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ کل کی بات ہے، یہ پرسوں کی بات ہے، ابھی تو میں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا، میری نوکری لگی تھی، ابھی وہ کام میں نے کیا، یہ کیا۔ مطلب وقت اتنا جلدی گزر گیا کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے۔ میرا بھائی، کر لیں، جتنی عبادت کرنی ہے کر لیں۔ یہ کہانیاں سنانے کا مقصد آپ کو یہی ہے کہ زندگی جو ہے نا وہ بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے میرا بھائی، زندگی بہت تھوڑی ہے۔ خدا را اپنے اعمال ٹھیک کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، روزے رکھیں۔ وقت گزر جائے گا، وقت نہیں رکنے والا۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز وقت ہے، جس کی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی آدمی اس کی اہمیت پر توجہ نہیں دیتا، حالانکہ یہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ اس کا خیال رکھیں، اس کو سنبھالیں، اپنا وقت اس طرح گزاریں کہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو اور آپ کی آخرت بھی، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے۔ بچیں، گناہوں سے بچیں، غیبت سے بچیں، سود سے بچیں، کسی کی منافقت سے بچیں۔ یہ سب چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی، کوئی چیز نہیں ساتھ جائے گی۔ سکندر اعظم بھی اسی طرح گیا تھا، اس کے بھی دونوں ہاتھ خالی تھے، جو پتہ نہیں کتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا۔ تو میرا بھائی، یہ دنیا داری، یہ پیسہ، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے۔ خدا را اپنے اعمال، نماز پڑھنی شروع کر دیں، آپ کے اعمال خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف بلانے لگیں گے، آپ کا شوق بڑھے گا۔ خالی ایک نماز جو ہے وہ ہزار لاکھوں برائیوں سے آپ کو بچاتی ہے۔ تو میرا بھائی، میری آپ سے یہی التجا ہے کہ اس ویڈیو کو سن کر تھوڑا بہت اپنے اندر ضرور چینجنگ لائیں۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگلے دن انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔